دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک بتاتا ہے۔ دین اسلام میں ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت اور قرآن پاک کا پیغام سب کے لیے ایک سمان ہے، ایک برابر ہے۔ لیکن بھارت کا مسلمان دنیا کے مسلمانوں سے خود کو الگ ثابت کرنے میں لگا ہے۔ بھارت کا مسلمان جاتی وادی مسلمان بننے کی ہوڑ میں لگا ہے۔ مانو ایسے لوگوں کے لیے آج جاتی الگ ہونے کا مسئلہ آقا کی ناموس پر اٹھ رہی انگلیوں سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تبھی تو جاتی کے نشے میں چور آج کا مسلمان اپنی ہی بیٹی کے سر کو دھڑ سے الگ کرنے تک سے گریز نہیں کرتا۔ کیا ہے پوری خبر؟ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ناظرین، برسوں پہلے جب بھارت میں اسلام آنا شروع ہوا تب یہاں کے دلت، آدیواسی اور پچھڑے سماج کے ہندوؤں نے سب سے پہلے اسلام اپنانا شروع کیا، کیونکہ اس مذہب میں قرآن اور اس کا پیغام سب کے لیے ایک برابر تھا، پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو۔ اس مذہب میں مالدار کی غریبوں کے لیے دریا دلی بھی اہم ترین مقام رکھتی تھی۔ حق اور جائز باتوں پر بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک برابر رائے رکھتے تھے۔ یہاں کوئی جاتی واد کا بھید نہیں تھا۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں ہندوؤں کے ورن ویوستھا اور جاتی واد کی طرح ہی مسلمان بڑھ چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مسلمان برابر ہے، لیکن بھارت کا مسلمان شیخ، سید، پٹھان، مغل، افغان، جولاہا، ناؤ، دھوبی، درجی، لوہار اور ملاح ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم سب ایک برابر ہو، لیکن بھارت کا مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو چھوٹا اور بڑا مانتا ہے۔ یہ لوگ نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کر، زکوٰۃ دے کر ہندوؤں کی طرح جاتی آدھارت ورن ویوستھا کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود جاتی کی گندگی اپنے سروں پر ڈھوتے پھر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں جاتی واد کو جبرن گھسانے کی سوچ قائم کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ خود کو مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن جاتی واد کی گندگی کو ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں جاتی واد دیکھنے کو مل جائے گا، جبکہ اس کے ٹھیک الٹ اسلام میں جاتی واد ہے ہی نہیں، لیکن بھارت کے مسلمانوں میں جاتی سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے میرٹھ کا ہے، جہاں قریشی اور سیفی کے جاتی گت مسئلے نے دین اسلام پر ایسے خون کے چھینٹوں کی بارش کی ہے جس سے اسلام میں داخل ہونے کی چاہت رکھنے والے کئی غیر مسلم اپنے اس فیصلے پر دوبارہ سوچنے لگے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو جاتی گت بھید بھاؤ سے بچ کر ایک خدا کی عبادت کے لیے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہ تمام لوگ اب سہم گئے ہیں کہ کیا اسلام میں بھی جاتی گت بھید بھاؤ اس قدر سے حاوی ہے۔ میرٹھ کے جالور میں جاتی واد کے نام پر ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کی گلا کاٹ کر ہتیا کر دی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ وہ اپنے پسند کے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور وہ لڑکا ان کی برادری کا نہیں تھا۔ جہاں لڑکی ثانیہ کی برادری یعنی کہ جاتی قریشی تھی، تو وہیں جس لڑکی سے ثانیہ نکاح کرنا چاہتی تھی اس لڑکی کی برادری سیفی تھی۔ لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان تھے، دونوں کا نکاح آرام سے کرایا جا سکتا تھا، لیکن برادری کے نشے میں چور ثانیہ کے والد کو یہ رشتہ کسی بھی صورت میں منظور نہیں تھا۔ لاکھ سمجھانے پر جب ثانیہ نہیں مانی تو والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر آدھی رات کو اپنے ہی گھر پر جانوروں کی طرح نازوں سے پالی بیٹی کے گردن پر کھنجر چلا کر
धड़ और सिर को अलग अलग ठिकाने पर लगा दिया, जिससे पूरी मीडिया मुसलमानों में फैले जातिवाद के छुपे जहर पर खबरें चला रही है और दीन इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही है। जबकि हकीकत तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर मुसलमान बराबर है, यानी कि मुसलमानों में नस्ल के आधार पर कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ कोई क्षेत्रवाद नहीं है, यहाँ अमीरी या गरीबी का फर्क नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई वंशवाद है। लेकिन भारत के कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो जातिवाद का मैला ढोकर पैदा हुए हैं और इसी तरह से जीना चाहते हैं। अगर आप भी मुसलमान हैं और जातिवाद के नशे में चूर हैं, तो जरा ठहरिए और सोचिए कि क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।